بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح آگ میں ٹہلتے رہے۔ تلمود کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے روز نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت دے کر نمرود کو مشورہ دیا تھا کہ تارے کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے قتل کر دے۔ چنانچہ وہ ان کے قتل کے درپے ہوا، مگر تارے نے اپنے ایک غلام کا بچہ ان کے بدلے میں دے کر انہیں بچا لیا۔ اس کے بعد تارے نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک غار میں لے جا کر چھپا دیا، جہاں 10 سال تک وہ رہے، اور 11ویں سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تارے نے حضرت نوح کے پاس بھیج دیا، اور 39 سال تک وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے سام کی تربیت میں رہے۔ پھر تلمود کہتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 50 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کا گھر چھوڑ کر اپنے باپ کے ہاں آ گئے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ باپ بت پرست ہے اور گھر میں سال کے 12 مہینوں کے حساب سے 12 بت رکھے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور جب اس کی سمجھ میں بات نہ آئی تو ایک روز موقع پا کر اس گھریلو بت خانے کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ تارے نے آ کر اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا تو سیدھا نمرود کے پاس پہنچا اور شکایت کی کہ 50 برس پہلے میرے ہاں جو لڑکا پیدا ہوا تھا، آج اس نے میرے گھر میں یہ حرکت کی ہے، آپ اس کا فیصلہ کیجئے۔ نمرود نے بلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باز پرس کی۔ انہوں نے سخت جوابات دیے۔ نمرود نے ان کو تو فوراً جیل بھیج دیا اور پھر معاملہ اپنی کونسل میں پیش کیا تاکہ صلاح مشورے سے اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے۔ کونسل کے ارکان نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ آگ کا ایک بڑا الاؤ تیار کرایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں پھینک دیے گئے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کے بھائی اور خسر ہاران کو بھی پھینکا گیا، کیونکہ نمرود نے تارے سے جب پوچھا کہ تارے، اس بیٹے کو تو میں پیدائش ہی کے روز قتل کرنا چاہتا تھا، تو نے اس وقت اسے بچا کر دوسرا بچہ کیوں اس کے بدلے قتل کرایا؟ تو اس نے کہا، میں نے ہاران کے کہنے سے یہ حرکت کی تھی، اس لیے خود اس فعل کے مرتکب کو تو چھوڑ دیا گیا اور مشورہ دینے والے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں پھینکا گیا۔ آگ میں گرتے ہی ہاران جل بن کر کوئلہ ہو گیا، مگر حضرت ابراہیم کو لوگوں نے دیکھا کہ اندر اطمینان سے ٹہل رہے ہیں۔ نمرود کو اس معاملے کی اطلاع دی گئی۔ اس نے آ کر جب خود اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھ لیا تو پکار کر کہا، آسمانی خدا کے بندے، آگ سے نکل آ اور میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے۔ نمرود ان کا معتقد ہو گیا اور اس نے بہت سے قیمتی نذرانے ان کو دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے بعد تلمود کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال تک وہاں رہے۔ پھر نمرود نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا
اور اس کے نجومیوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ابراہیم تیری سلطنت کی تباہی کا موجب بنے گا، اسے قتل کرا دے۔ اس نے ان کے قتل کے لیے آدمی بھیجے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود نمرود ہی کے عطا کیے ہوئے غلام الیعزر نے قبل از وقت اس منصوبے کی اطلاع دے دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھاگ کر حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں پناہ لی۔ وہاں تارے آ کر ان سے خفیہ طور پر ملتا رہا، اور آخر باپ بیٹوں کی یہ صلاح ہوئی کہ ملک چھوڑ دیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور سام نے بھی اس تجویز کو پسند کیا۔ چنانچہ تارے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور پوتی اور بہو سارہ کو لے کر ار سے ہاران چلا گیا۔